بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام اور سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، صدق اللہ العظیم۔ بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، اور یہ اتنی خاص اور نایاب بات ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو بندہ مومن کے لیے اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ اپنی ناقص زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، تو اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے اور یہ بشارت ہے کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی انسان اپنی ناقص زبان سے اور اپنے ناقص وجود کے ساتھ اگر اس پاک ذات کو یاد کرے تو وہ پاک ذات بھی انسان کو یاد کرتی ہے۔ تو اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے ناقص وجود سے اس کو یاد کرے اور وہ پاک ہستی انسان کو یاد کرے۔ انسان کی روح کی سرشاری کے لیے اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ اس رب کا نام جپیں اور وہ آپ کو یاد کرے۔ ہم انسانوں کی اکثر یہ خواہش ہوتی ہے کہ دنیا ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کرے، لوگ ہمارا نام لیں، ہمارا بھی ایک نام ہو، لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو مخلوق کو کیا دے سکتی ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو اخلاص کے ساتھ اور اصل محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں، اور اگر کوئی اخلاص سے یاد بھی کرے تو مخلوق کا کیا بھلا کر سکتی ہے؟ مگر اگر خود خالق اپنے بندے کو یاد کرے تو اس سے بڑا بندے کے لیے انعام، اس سے بڑا کرم، اس سے بڑا فضل اور اس سے بڑی رحمت نہیں ہو سکتی بندے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بار پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پاک پتن بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے در اقدس پہ حاضر ہوئے تو وہ کہنے لگے، یا فرید یا فرید یا فرید۔ تو کسی نے عرض کیا کہ حضور آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی بجائے یا فرید کر رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ آسمانوں پر بھی یا فرید ہو رہی ہے، کیونکہ بابا فرید نے ہمیشہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد کیا ہے، ہمیشہ اپنے رب کو یاد کیا ہے، اور رب کا یہ وعدہ ہے بندہ مومن سے کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم۔ تو جو شخص اس اللہ کی نصیحت پر عمل کرتا ہے اس کو اس سے بڑا انعام اور کوئی نہیں مل سکتا کہ خود اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا رب بھی اس کا نام پکارتا، اس کا نام لیتا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق انسان اگر خلوت میں اس کو یاد کرے تو وہ خلاق عالم بھی اس کو خلوت میں یاد کرتا ہے، اور اگر انسان جلوت میں اس کو یاد کرے، محفلوں میں اس کو یاد کرے، تو وہ بھی فرشتوں کی محفل سجا کر اس کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ کا بندے کو یاد کرنا اس سے بڑا بندے کے لیے انعام کوئی نہیں ہے۔ اور یہی نصیحت ہمیں حضور سیدی کے در اقدس پر ایک انتہائی عمر رسیدہ درویش ملے اور جن کی عمر بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے ہمیں یہی نصیحت ارشاد فرمائی۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، ان کی تقریباً عمر کوئی 125 سال انہوں نے بتایا تھا، لیکن اس میں بھی ایک روحانی انہوں نے بات کی تھی کہ میں 125 سال سے ہی داتا صاحب کے در اقدس پر ہوں۔ تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی عمر کس قدر طویل ہوگی۔ بہرحال انہوں نے ہمیں یہ بات نصیحت کے طور پر ارشاد فرمائی تھی کہ دینے والا خدا ہے۔ دیکھیں اس میں عقیدہ توحید کی حفاظت کا پورا بندوبست ہے، اور فرمایا دینے والا خدا ہے، اللہ اللہ کرو، نماز پڑھو، تمہیں اللہ مل جائے گا۔ یہ انہوں نے بڑی خاص نصیحت کی تھی۔ حضور سیدی کے در اقدس کے پاس ایک چھوٹی سی مسجد میں وہ تشریف فرما تھے، عرس کا موقع تھا، اور فقیر اور اس کے ساتھ اس کے 2 پروفیسر حضرات جو اس کے بھائی ہیں،
پروفیسر جاوید صاحب اور پروفیسر کاشف صاحب یہ میرے ساتھ موجود تھے، اور میرا بیٹا بلال میرے ساتھ تھا۔ تو ہم یہ لوگ موجود تھے ان کے پاس، تو انہوں نے ہمیں اس مسجد میں یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا دینے والا خدا ہے، اللہ اللہ کرو، نماز پڑھو، تمہیں اللہ مل جائے گا۔ تو یقیناً اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ اس سے انسان کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام۔